السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے آپ حضرات کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، اور یہ ویڈیو ہو سکے تو تھوڑی سی لمبی ہو، لیکن برائے مہربانی مکمل سنیے گا۔ یہ حشمتی حضرات کے تعلق سے ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہوگا کہ مولانا سنابل رضا، مولانا اسماعیل رضا نہیں مولانا شمائل رضا اور مولانا ادریس رضا، ان سب کے کچھ اختلافات ہیں مرکز اہل سنت بریلی شریف سے۔ اختلافات بھی ہے تو لیکن ایسے جن میں کچھ دم نہیں ہے۔ خیر، اس تعلق سے میرے بہت بے شمار ویڈیوز ہے۔ آج زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں بات کروں گا آپ سے ایک شخص کی، جیسا کہ آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو ڈالا گیا ہے اس پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شخص ہے، حشمتی غلام کر کے نام ہے اس کا۔ اس نے لکھ رکھا ہے کہ الحمدللہ، معاذ اللہ، اس نے لکھا ہے ایسا کہ ہم حلالی ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس اور محتاج نہیں مانتے ہیں۔ اس نے ایسا لکھ رکھا ہے۔ اب کوئی بھی حضرات دیکھے گا، بھئی ان حشمتیوں کی چال سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اسی شخص سے میری کل بات ہوئی، اس نے کیا ہے میرے دوسرے ویڈیوز پر کمنٹس کیے، میں نے اس کو اپنا نمبر دیا، اس نے مجھے کال کیا۔ اس سے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میری گفتگو ہوئی، حالانکہ میں تھوڑا سا بزی ہو گیا تھا، اس کو بولا تھا رکنے کے لیے، تو اس نے میرا کال کاٹ دیا، اور کال کاٹنے کے بعد اس نے مجھے بلاک کر دیا واٹس ایپ سے بھی۔ مسئلہ کیا ہوا کہ یہ مجھ سے جیت نہیں پایا۔ اگر یہ میری آڈیو سن رہا ہے تو یہ کمنٹ کر دے۔ میں اس کی جو ریکارڈنگ ہے، میں نے ریکارڈنگ اپلوڈ نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں اس کی بہت زیادہ بے عزتی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے میں اس کی جو ہے ریکارڈنگ اپلوڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ اس کی بہت زیادہ بے عزتی ہو جائے گی۔ مسئلہ جو اٹھا تھا، مسئلہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسئلہ کیا لکھا ہوا ہے کہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ حلالی ہے، حضور کو بے بس اور محتاج نہیں مانتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے سامنے کون محتاج ہے، اللہ کا کون محتاج نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں دلیل کی بات کر دوں، فتویٰ فقیہ ملت کی جو دلیل ہے، اس دلیل سے میں آپ کو بتا دوں کہ حضور فقیہ ملت علیہ رحمہ کا نظریہ کیا رہا ہے، اور علماء اہل سنت کا اس پر نظریہ کیا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، پڑھ سکتے ہیں کہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کہ بکر کہتا ہے کہ سارے نبی اور ولی اللہ کے محتاج ہے، اور زید کہتا ہے کہ سب نبی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محتاج نہیں، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں سب کچھ عطا کر دیا اور مختار کل بنا دیا۔ تو ان میں کس کا قول صحیح ہے؟ الجواب، بکر کا یہ قول کہ سارے نبی اور ولی اللہ کے محتاج ہے صحیح ہے، قرآن مجید میں ہے۔ پھر قرآن مجید کی آیت سورہ محمد کی آیت دی گئی ہے، اور اللہ بے نیاز اور تم محتاج۔ ٹھیک ہے، اللہ یہ صورت جو ہے اس کا یہ ہے کہ اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو انہوں نے تفسیر کی ہے، اس کی تحریر فرمایا ہے، جو تفسیر روح البیان ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اور زید کا یہ قول کہ خدا تعالیٰ نے انہیں سب کچھ عطا کر دیا اور مختار قل بنا دیا، یقیناً حق ہے، اور ہر مومن کا اس پر ایمان ہے۔ حضرت شدر الشریعہ علیہ رحمۃ ورضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہے، تمام جہاں حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے واپس لے، تمام جہاں میں ان کے حکم کو پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کے محکوم ہے، اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں۔ بہار شریعت حصہ اول۔ ٹھیک ہے، میں اس میں کیا ہے، مجھے پڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے، کیونکہ میں ریکارڈنگ بھی بنا رہا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں، تو اگر کچھ غلطی ہو جائے تو آپ حضرات مجھے معاف کر دیجئے گا، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ بہار شریعت حصہ اول، صفحہ نمبر اس میں مجھے کلیئر دکھائی نہیں دے رہا ہے، لگ بھگ صفحہ نمبر 22 ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس میں لکھتے ہیں کہ ان اختیارات کے بنا پر زید کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں، کفر ہے، اس پر توبہ، تجدید ایمان و نکاح لازم ہے، جیسا کہ آیت مذکورہ۔ اس پر یہ دھندلا ہے، مجھے دکھ نہیں رہا ہے، حضرات کو شاید دکھ جائے۔ پھر اس کے بعد الجواب صحیح جلال الدین احمد اللہ امجدی۔ یہ اس پر جو ہے لکھا گیا ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، ایک بار آرام سے دیکھ لیجئے، میں تھوڑی دیر چپ رہ رہا ہوں۔
تو آپ حضرات نے پڑھ لیا ہوگا بخوبی. اب میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ خود ہی بتائیے کہ جو حشمتی غلام ہے یا جو حشمتی ہے, کیا ان کا عقیدہ درست ہے؟ اس میں صاف حضور فقیہ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں صاف لکھا گیا ہے, اس کی تصدیق خود حضور فقیہ ملت علیہ رحمۃ و رضوان نے کی ہے. تو اب انہوں نے کتنوں کو گالی دے دی. اب دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم حلالی ہیں, انہوں نے کتنوں کو گالی دے دی, کتنے علماء اہل سنت آ گئے اس چیز پر. کل اس نے توبہ بھی نہیں کیا, رجوع بھی نہیں کیا, اور مجھ سے بحث بازی کرنے لگ گیا اور کہنے لگ گیا کہ کیا پتہ اس فتوے میں جو ہے فیر بدل ہو گیا ہو. یہ بھاگنے کا اس کا پیترا تھا, طریقہ تھا بھاگنے کا. پھر میں نے اس سے کہا کہ مولانا تطہیر احمد کو تم اسماعیل دہلوی کی طرح بتاتے ہو, ٹھیک ہے, تو تم مولانا تطہیر احمد پر حکم کفر کیوں نہیں لگاتے؟ پھر یہ کہنے لگ گیا کہ اس پہ حکم کفر تب لگے گا جب یہ اسٹیج پر چڑھ کر کے اعلان کریں گے, لوگوں کو سامنے آ کر کے بولیں گے تب. میں نے پھر اس کو بولا بھائی یہ کون سا اصول تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ پھر میں نے کہا چلو میں تمہیں وہ بھی دلیل دے دوں کہ انہوں نے تصدیق کر لی ہے کہ یہ انہوں نے ہی لکھا اور ان کا ہی کہنا ہے, یہ کیا تم حکم لگاؤ گے؟ پھر بھی یہ خاموش تھا, جواب نہیں دے پائے. ان حشمتیوں سے جواب نہیں بننے والا. انہوں نے پورے اہل سنت والجماعت کو توڑ کر کے رکھ دیا, خاص کر کے وہ سنابل حشمتی, وہ جھوٹا ہے ایک نمبر کا. سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کرتا ہے, حضور سیدی سرکار محدث کبیر کی گستاخیاں کرتا رہتا ہے, حضور قائد ملت کی گستاخیاں کرتا رہتا ہے. اس کے نظر میں تمام علماء اہل سنت گمراہ ہے, جو اس کی بات مانے وہی صحیح ہے. کیا ایسے لوگ اہل سنت والجماعت کو صحیح راستہ دکھائیں گے؟ آپ ضرور کمنٹ کریں اور ضرور مجھے بتائیں کہ کیا اس پہ یہ حکم لاگو نہیں ہے جیسا کہ حضور فقیہ ملت علیہ رحمہ نے فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.